السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، جواب شکوہ کی دوسری قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ تو میں استدعا کرتا ہوں اپنے استاد محترم سے، جناب۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح وہ پھر اقبال نے بڑی خوبصورتی سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہمارے آلودگیاں تھیں یا بے عمل تھے یا ہم غلط راستوں میں چل رہے تھے، تو بڑے اچھے طریقے سے اقبال نے اللہ کی زبانی یہ کہ توحید کے حوالے سے تو تم ایک ہو، لیکن عملی طور پر تم کیا ہو؟ زیرو۔ تو فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی کوئی۔ خیال کرو تم، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ شور ہیں ہو گے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اور ڈاکٹر صاحب روح ترس کہ تسی تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو کوالیفائی نہیں کرتے ہو، کہہ رہے کہ مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو، تم بات ہی نہیں تم میں تو۔ اللہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، اللہ ہی کہہ رہے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری باڈی لینگویج اور تمہارا جو وہ گیٹ اپ ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور تم کیا ہو؟ کیا بات ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں نہیں آگے جا کون ہے تار کے آئین رسول مختار۔ نہیں، اس میں جو ہے نا وہ ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر کوئی مست میں خار تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی؟ وہ یعنی خلفاء راشدین کے زمانے میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارکے کنانوں کا۔ غرض ہے کہ یہ باقاعدہ جواب شکوہ میں اقبال نے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری یہ ہمیں دو تقسیم در تقسیم، زیادہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ دشمن تو جو ہے نا وہ تو جس طرح وہ مرغی کے نیچے انڈے رکھو نا، تو مرغی کام صرف یہ کرتی ہے گرمی پہنچاتی ہے، انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ قصور ڈاکٹر صاحب ہمارا اپنا ہے۔ یورپ اور مغرب سے آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں، وہ تو سچی بات ہے، آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ آپ نا 100 بلین ڈالر کے مقروض ہیں، جبکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے 1000 بلین صرف وہ خرچ کرتے ہیں ویکسین پہ کیے اس پر، اپنا علاج معالجے پر، اور ہمارے لیے وہ کہتے ہیں 100 بلین 100 بلین بھی ہمارے لیے اتنا بڑا، وہ 74 کیا کہتے ہیں سن 74 ہو گیا ہے، اور 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور ہمارے لیے 100 بلین ڈالر بھی اتنا عذاب بنا ہوا ہے۔ ہاں تو ان کی ایسی کمپنیز ہیں جو 300 بلین ڈالر سالانہ کماتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ علامہ جو ہے نا بڑا وہ ریئلائز، یعنی ہمیں جگانے کے لیے، یعنی ایک اچھوتا انہوں نے یہ بنایا کہ لوگ ریئلائز کریں کہ بھئی بیدار ہو، اور یعنی بلکہ آپ کہتے بھی نہیں ایک جگہ نا، آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ مطلب ہے کہ جہاں تک اللہ کا فضل ہے، جس طرح وہ شروع میں کہتے ہیں جواب شکوہ، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی شائل ہی نہیں، تم میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے نا۔ اور آخر میں جا کے ڈاکٹر صاحب جب وہ یعنی بڑی خوبصورتی سے وہ کہ بھئی تمہیں اقبال یا اقبال کے ساتھیوں یا ہندوستان کے مسلمانوں یا پورے عالم اسلام، تمہارے لیے تم جو بھٹکے ہوئے ہو، تم نے اپنا راستہ جو بھول گئے ہو، تو وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستے کا تعین جو ہے نا جواب شکوے میں کیا ہے، اور یہ 201 شعروں کا یہ نچوڑ ہے۔ 93 اشعار ہیں اقبال کے شکوے کے، 108 ہیں جواب شکوے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو میں آپ کو اشعار سنانے لگا ہوں، یہ روح ہے۔
پلیز اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو میری ریکویسٹ ہے یار، میں پیار و محبت سے کہتا ہوں نوجوانوں کو، اور خصوصی طور پر جو علماء جن کو کلیم جو کہتے ہیں کہ ہم عالم دین ہیں، وہ بھی ذرا غور فرمائیں، بڑے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں صرف اس اقبال کو سمجھنے سے۔ بالکل، اور یہ وہ اقبال ہے کہ جس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ گوہر دریائے قرآن سفتام، وہ کہتا ہو میں نے قرآن ایک سمندر ہے اور سمندر سے موتی نکال کر پروئے ہیں، تو یہ موتی ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، مثل بو قید ہے گنچے میں، بالکل پریشاں ہو جا رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمائے تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہاں یعنی اقبال اللہ کی زبانی کہہ رہا ہے کہ او مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کا دنیا کے بارے میں جو کردار ہے، جو اخلاقیات ہے، وہ اقبال تشبیہ دے رہے ہیں خوشبو کے پھول سے۔ پھول میں جو خوشبو ہوتا ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں، اور پھول کھلنے سے پہلے جو غنچہ ہوتا ہے وہ پوری خوشبو کو اس نے بند کیا ہوتا ہے، ڈوڈا جب بنا ہوتا ہے، ہاں جسے ہم پنجابی تو کہتے ہو اس خوشبو کو کھولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم کو محبت ہے تو ان کی سیرت کی خوشبو کو کھولو اور ہوا کے کندھے پر بیٹھ کے خوشبو کو پھیلاؤ۔ اگر تم نے پھیلایا تو نہ کہتے کمزور کو، اگر تم کمزور ہو تو ذرے سے صحرا بن جاؤ گے۔ ہے تو نغمایا ہے تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، اور اس کی بدولت ہر گری ہوئی چیز کو، غلاموں کو تم بڑا کر سکتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور میرے نوجوانوں، میرے دانشوروں، دیکھو جو بڑا آج کل ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اگر آپ یہ میں جو آگے شعر سنانے والا ہوں، اگر کبھی آپ اس پر غور فرمائیں، اور یہ وہ اشعار ہیں جو پڑھا کریں اپنے جلسوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، پڑھنا نہیں ہے سر، عمل بھی کرنا ہے کہ اس پہ عمل کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ توحید کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کیسے بنے۔ تو اللہ کی زبان سے وہ کیا کہتے ہیں، ہونا یہ پھول، ہونا یہ پھول۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں یہ جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھول کی مانند ہے، اور اس سارے باقی رونق کائنات ان کی بدولت سے بنائی ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ اگر یہ نہ ہوتے، کیا بات ہے۔ اور اتنی بڑی بات ڈاکٹر صاحب، اور کتنی خوش قسمت ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم ان کی امتی ہیں، ان کی امتی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا۔ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں درجہ دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں دنیا میں آج تک 2 ملک بنے ہیں اپنے نظریے کے نام پہ، ایک اسرائیل بنا ہے اور دوسرا بنا ہے پاکستان، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور پھر وہ ہمارے امتی ہیں اور ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگ دیکھیں کتنی کم بختی ہے، بدنصیبی۔ تو اس میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میری توحید کا جام جو ہے، بالکل وہ ساقی کا کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بالکل، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو۔ مطلب یہ توحید جو ہے، یہ بھی کہتے ہیں محبوب میرے نے یہ جو توحید کا جام ہے، انہوں نے ساقی کا کام کیا۔ اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی ہیں، پھر قرآن لے کے آئے ہیں، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور اس شعر کو دل کرتا ہے بار بار پڑھے آدمی، جیسے جیسے آپ اس کو سمجھیں گے۔ خصوصی طور سے میں نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو، اور یہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں، ان کے لیے میں خصوصی طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تشریح ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو،
خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے، یہ ساری کائنات جو تمبو کی طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ، یہ ساری کائنات میں جو پلس دھڑکنا ہے، یہ زندگی کی روانی دوانی ہے، یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آپ اس ہستی کا میں ذمہ وار ہوں، اس قیامت تک یہ ہستی جو ہے نا، یعنی گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم آپ ان کو فالو کرو اور میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کامیابی۔ وہ کیا گارنٹی ہے کہ میرے محبوب کا نام، تو اللہ کہتا ہے کہ دشت میں دامنے کا کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے۔ تم آج کی بات کرتے ہو 21ویں صدی، وہ تو آخر تک قیامت تک کہتا ہے دیکھے، اللہ کہہ رہا ہو قیامت تک چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے۔ کیوں؟ رفت شان رفعنا اللہ کا ذکر دیکھے، کہ ہم نے تو قرآن میں کہا کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ ایک ایسا، اگر میرے جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں جو مدرسوں کے، اگر وہ اس بات کو سمجھیں تو آپ کی بے شمار جو ہے نا یہ فرقہ بندی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو اسی پر لڑائی، اور اللہ کہہ رہا ہے اقبال کی زبان کے کہ بے میری توحید کا جام بھی ساقی جو ہے حضور نے پلایا ہے، اور اگر حضور نہ پلاتے توحید بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا، بہت بڑا۔ اور کیا بات ہے یار، فارسی میں جو حق ادا کیا نا اقبال نے عشق رسول کے حوالے سے، کہ کہتے ہیں کہ باخدا در پردہ گویم باتوں گویم آشکار، اے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے سامنے باتیں کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات کر رہے تھے۔ باخدا در پردہ، مجھے نظر تو نہیں آتا، باخدا در پردہ گویم باتوں گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدائے من، کہ وہ تو نظر نہیں آتا، اے حضور تم تو میرے سامنے عشق رسول کے انتہا اس حد تک کہ وہ ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نام ہے تم فکر نہ کرو، قیامت تک یہ ہے۔ سر ایک جگہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر میرے سارے کچھ جو موتی پروئے ہیں یہ قرآن سے ہیں، اگر میرا کوئی بھی مصرع قرآن کے خلاف نظر آئے تو کتنی بڑی بات بالکل، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ وہ اسرار رموز بے خودی میں ہے، اور جس میں وہ مصنف با حضور رحمت للعالمین، میں 200 حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ یعنی اقبال نے اپنا عشق کی انتہا دیکھے دکھایا، وہ جو اسرار و رموز خودی بے خودی میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں جناب نے کہتا ہے کہ جو مصنف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، اور اس میں کیا عرض ہے؟ گر دلم معینہ بے جوہرس ورب حرفم غیر قرآن مزمرس، اے میرے آقا میرے دل کا آئینہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں نے جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو میں شاعری میں اگر قرآن کے ایک حرف بھی سے بھی باہر ہو تو پردہ ناموز فکر چاپ کن ای خیاب آراز خارم پاک کن۔ تو یہ اگر یہ شر ہے، تو یہ اگر یہ کانٹا ہے، یہ میری شاعری ہے، تو مجھے نیست و نابود کر دیجئے، اور روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور اس کا وہ آخری سہارا ہوں گے، اور اس سے بھی کہتے ہیں کہ مجھے بے شک کہ جناب کتنی بڑی بات کہ میں مجھے آپ کی جو قدم بوسے نصیب نہ ہو، تو اتنی۔ اور میں ڈاکٹر صاحب ایک طالب علم کے حوالے سے، اقبال کے طالب علم کے حوالے سے میں کہتا ہوں، یقین جانو کہ میں نے کافی اسٹڈی کی ہے، اتنا بڑا کلیم، اتنی بڑی سر بات، کہنا یعنی سرٹیفائی، اور یہی وجہ نا کہ وہ جب اقبال مانگتے بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ میاں جو کچھ تو نے مجھے دیا سب کچھ دل مسلم کو وہ زندہ، بالکل سب کے لیے مانگتے ہیں، مزے کی بات ہے، وہ من دعا بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں سب لوگوں کو بانٹتے ہیں، کیونکہ یہ میرے موتی جو ہیں یہ قرآن سے ہے، اللہ میاں میں نے یہ جو موتی ہیں یہ قرآن سے چنے، جو کچھ میری شاعری ہے ساری قرآن سے لی ہے۔ تو یہ، اور پھر آگے دشت میں کہتے ہیں دشت میں دامنے کو سار میں، دشت میں دامنے کو سار میں میرے محبوب کا نام، مدل صحرا پہاڑ دریا، دریا کی لہروں میں، دشت میں دامنے کو سار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے
ایمان میں ہے۔ اور آگے اللہ چیلنج کر کے کہتا ہے اور سن لو پوری دنیا والوں، چشم اقوام، ساری دنیا، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، پھر آگے پیشن گوئی کر دی ہے۔ ہاں بالکل، اگر فالو کرو تو تمہیں پوری دنیا دوں گا میں، بالکل۔ اور پھر جو افریقہ میں بھی جتنی وہ سرگرمی ہے وہ بھی انہی کے طفیل۔ ڈاکٹر صاحب شاعری میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں مردم میں چشم، جی ہاں، تو زمین اگر آنکھ ہے تو اس کی پتلی افریقہ ہے، یعنی وہ کالی دنیا۔ ہاں، مردم میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا، گرمی مہر سے پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز اسی نام سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تپش اندوز اسی نام سے ہے پارے کی طرح۔ یعنی پورے برے اعظم افریقہ میں اگر کوئی ہے وہ بھی اس کی جو قوت محرکہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل تپش اندوز اسی نام۔ تو آخر میں میرے جو یہ بڑا یہ عموماً ہمارے جو وہ مقررین ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ 201 شعروں میں سے صرف انہوں نے صرف اپنی وہ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، قرآن سے بھی زیادتی ہے اور اقبال سے بھی زیادتی ہے اور اسلام سے بھی زیادتی ہے کہ نوجوان نسل کو پورا پیغام دو۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عقل ہے تیری، عقل ہے تیری، او میرے جوانو سنو، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اور نوجوان قوموں، اللہ کہتا ہوں مسلمانوں، یہ جو غور فکر سائنس ٹیکنالوجی مشاہدہ یہ تیری مسلمان یہ تیری ڈھال ہے، اس کو اوائڈ نہیں کرنا، تم نے اوائڈ کی ہوئی ہے۔ صحیح، یہ ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے یعنی ایمان اور یقین تیری تلوار ہے، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہر دور کے جو علوم ہیں اس پر گرپ کرنے، فطرت الکائنات کو مسخر کرنا یہ تیری ڈھال ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، جی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ بھی میں خود تیرا، یہ جہاں چیز ہے کیا، کہتے یہ تو ہے ہی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، میں تختی تیرے ہاتھ پڑھا دینی، جو مرضی لکھ اپنی مرضی کے حساب سے، کیا بات ہے۔ ہاں تو جوانوں یہ 1912 اور آج تقریباً 110 سال ہو گئے ہیں اس کو کہے ہوئے، آج بھی وہی فٹ بیٹھتی ہے۔ میں دعا یہی کروں گا، میرا میسج نوجوانوں کے لیے ہے کہ شکوہ اگر جواب، میں چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ ہے کہ آج کا نوجوان کوئی بھی اگر شکوہ جواب شکوہ پورا سمجھ لیتا ہے، خدا کی قسم اس کی دنیا بدل جائے گی۔ بلکہ حکومت کو چاہیے کہ لازم کر دے، ہر کلاس کے لیے لازم کر دے، بچے ہر پاکستانی مسلمان کے لیے لازم کر دے، ہر پاکستانی کے لیے لازم کر دے۔ حکومت نہیں، میں یہاں تک کہوں کہ ریاست جو ہے، ریاست وہ بھی فکر اقبال کے بغیر اب وہ نہیں۔ تو یاد رکھو یہ ریاست جو ہے نا، یہ اگرچہ ہمارے عسکری اداروں نے، اور ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ کسی حد تک عسکری اداروں میں دیکھتا ہوں کہ اقبالیات ہے، آرمی ہو، پولیس ہو، کمانڈو ہو، اس میں ان کی تنظیم، ان کی یونٹی جتنی بھی ہے۔ اور جب وہ خاص کر کے سچی بات ہے، میں جب وہ پریڈ دیکھتا ہوں نا تو جس میں وہ جب وہ اللہ ہو کا نعرہ لگاتے آتے ہیں پریڈ، تو وہ اقبالیات ہیں۔ ہم کریں گے سیشن، کریں گے پورا ایپیسوڈ کریں گے جس میں ان کی ساری خاصیتیں خصوصیات بتائیں گے اور ان کے کارنامے بتائیں گے مجاہد کے، شہیدوں کے۔ تو اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ جواب شکوہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ صرف تالیاں بجانے کے لیے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ کہنے کے لیے نہیں تھا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے اللہ خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اس کو فالو کرو، جس طرح انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہے، قرآن مجید آخری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے لیے ہر نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ یا تو ہمیں اس امت کا نبی بنا، نہیں تو کم از کم اس کا امتی بنا دے۔ ہم تو آٹومیٹکلی مفت میں امتی بنے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا؟ تو کوشش کریں کہ اس پیغام پہ ہم عمل بھی کریں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں احباب و اکرام تک پہنچائیں، اور پاکستان اور اسلام کا نام روشن کریں۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر گھر میں ڈیلی
بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سب فیملی پاکستان زندہ باد کا نعرہ دل سے کہا کرے پاکستان زندہ باد.